کرپشن ایک لعنت ہے. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا اور اشتہارات میں دیکھا ہوگا. جی ہاں، کرپشن ایک لعنت ہے، آپ کے لیے، میرے لیے اور ایک عام انسان کے لیے. لیکن کچھ بے غیرت دلال اور سیاسی طور پر پسماندہ لوگ کرپشن کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. وہ ملک کو ایسے لوٹتے ہیں جیسے ان کو ثواب مل رہا ہو. پاکستان کبھی بھی اتنا پسماندہ نہیں تھا، پاکستان کبھی بھی اتنا بدحال نہیں تھا جتنا کچھ حرام خور طبقے نے اس کا حال کر دیا ہے. ایک بری عورت یا ایک برا گھر کسی بھی محلے یا علاقے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا اس ملک کو ایک مخصوص طبقے نے پہنچا دیا ہے. اگر کسی محلے میں ایک کنجری یا ایک کنجر گھرانہ رہتا ہے تو وہ اس محلے کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا پاکستان کا ایک مخصوص طبقے نے کر دیا ہے. پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے یہ لوگ. سے نو ٹو کرپشن. کرپشن کی روک تھام کے لیے آپ کو بڑے بڑے سیمینار تو دکھائی دیں گے، لیکن بھائی ان پر کوئی عمل نہیں ہوتا. جو لوگ وہ سیمینار کرواتے ہیں وہی کرپشن کرتے ہیں. جو لوگ نوٹوں پر یا کسی بھی کتاب پر یا کسی بھی نوٹ بک پر لکھتے ہیں کہ سے نو ٹو کرپشن، کرپشن ایک لعنت ہے، کرپشن ایک جرم ہے، اب وہی لانتی لوگ کرپشن کرتے ہیں یار. کتنی یار ہماری بدقسمتی ہے. وہی کتے حرام خور لوگ وہی کرپشن کرتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ کرپشن لعنت ہے، کرپشن نہیں کرنی چاہیے، وہ وہی کرتے ہیں کرپشن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بڑے جو بزرگ تھے یا جو گزر گئے وہ بے وقوف تھے، جاہل تھے. ہمارے جو بزرگ تھے وہ جاہل نہیں تھے. ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو بہت ہی باشعور لوگ تھے، وہ تو ان جیسا تو کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا. لیکن ہاں، وہ اتنے چالاک نہیں تھے. ان کی معصومیت کا ان کتے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے کچھ پسماندہ لوگ ہیں جو کہ اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے بزرگوں کی معصومیت کا بہت بری طرح فائدہ اٹھایا. ان کو جھانسے دے کر ان لوگوں نے ووٹ حاصل کی. اب جب ہم سوچتے ہیں کہ یار پچھلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے، تو مجھے تو ایک چیز سمجھ آئی کہ وہ لوگ بہت معصوم تھے یار. وہ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے لیکن وہ باشعور لوگ تھے. ان کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی آئے گا. لیکن یہ جو اقتدار میں بیٹھے گدھے ہیں، یہ جو مردار خور لوگ اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے ان لوگوں کا غلط استعمال کیا، ان کے ووٹ کا غلط استعمال کیا. ان سے ووٹ حاصل کر کے حکومتیں ہتھیاتے تھے اور اپنی مرضی کی حکومت کرتے تھے. اور انہوں نے جتنی جائیدادیں بنائی، جتنا بینک بیلنس بنایا، انہوں نے اسی دور میں بنایا. پاکستان کے پاس قدرتی وسائل بے بہا قدرتی وسائل ہیں. پاکستان کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے کہ پاکستان خود کفیل بن سکتا ہے، پاکستان کو کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے. اگر یہ کمینے لوگ اس پاکستان کو، ان وسائل کو اچھی طرح سے استعمال کریں، کرپشن نہ کریں، ایمانداری دکھائیں، تو پاکستان آج ترقی یافتہ ہوتا. یہ جو آج بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں پوری قوم کے سامنے، اگر یہ لوگ اقتدار میں نہ آتے تو آج پاکستان دوسرے ممالک کو قرضہ دے رہا ہوتا. پاکستان پہلے دیتا بھی تھا، ان کے آنے سے پہلے پاکستان بہت آگے نکل گیا تھا. لیکن پھر زرداری خاندان، اس کے بعد شریف خاندان، پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جس گھڑی یہ لوگ ہم پر مسلط ہوئے، ان لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا. وہ کون سی ایسی گھڑی تھی یار. آج ان لوگوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ یہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے یار. ان کو پتہ ہے ایک بار ان کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا تو اب یہ پوری زندگی کبھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے. اسی لیے یہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہم تو دعا کر سکتے ہیں یار یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، لیکن یہ چھوڑ نہیں رہے. ان کو نکالنا پڑے گا. ایسے نہیں نکلیں گے یہ لوگ، ایسے نہیں نکلیں گے. نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ نکالنا پڑے گا.